دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہر مسلمان اس مقدس مقام پر جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو کعبہ شریف سے بہت ہی محبت اور عقیدت ہے۔ دوستو، اگر ہم کہیں کہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اگر کوئی شخص کعبہ شریف کو گرا دے تو کیا ہوگا؟ ہم کو کیسا لگے گا؟ ہم سب مسلمانوں کے لیے کیسا قیامت کا منظر ہوگا؟ جی ہاں دوستو، وہ قیامت نہ سہی لیکن قیامت کے نزدیک میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور علماء نے قیامت کی نشانیوں میں اسے شامل کیا ہے۔ اور آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں قیامت کی نشانی کعبے کا گرا دینا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں دوستو، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اتہاس کا ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں کہ چند سو سال پہلے کوئی آیا تھا کعبہ کو گرانے۔ اس وقت کیا ہوا تھا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس پرندے کے بارے میں جاننا ضروری ہے جس کا کام سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ دوستو، آپ لوگوں نے ابابیل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ ابابیل دنیا کا ایک ایسا پرندہ ہے جو لگاتار 10 مہینے تک بنا رکے آسمان میں اڑ سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ابابیل جیسے عجیب و غریب اور حیران کر دینے والے پرندے کا ذکر قرآن میں کیوں اور کیسے آیا، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے تقریباً 1500 سال سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب یمن میں ابرہہ نام کا ایک ظالم انسان حکومت کیا کرتا تھا۔ ابرہہ خود تو ایک عیسائی دھرم کو ماننے والا تھا، لیکن اس کی حکومت میں ایسے بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے جو ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہر سال کعبے کا طواف کرنے کے لیے یمن سے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابرہہ ہر سال جب ان جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا تو اسے بہت حیرانی ہوتی تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آخر تم مکہ کیوں جاتے ہو؟ وہ لوگ ابرہہ کو جواب دیا کرتے تھے کہ مکہ میں ایک خدا کا گھر یعنی کعبہ موجود ہے۔ ہر سال اپنی سلطنت سے مکہ کو جانے والے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر مکہ میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جو میری ریاست یمن میں موجود نہیں ہے۔ آخر کار ابرہہ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی اپنی ریاست یمن میں کعبے کی ہی طرح کا ایک بڑا سا گھر بنوائے گا، جس گھر پر ہر سال ہزاروں لوگ آیا کریں گے اور اس گھر کا بھی کعبے کی طرح ہی طواف کیا کریں گے۔ آخر کار بڑی لاگت اور محنت کے بعد ابرہہ اپنی ریاست یعنی یمن میں ایک ایسا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اتنی خوبصورت اور اتنے بڑے گھر کا طواف کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ابرہہ کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے اس کے بنائے ہوئے اس عالیشان گھر کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ ہم مکہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کعبہ یعنی خدا کا گھر موجود ہے، لیکن جس گھر کو تم نے بنوایا ہے وہ خدا کا گھر نہیں ہے بلکہ تمہارا خود کا شیطانی گھر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابرہہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور اس نے فوراً ایک بڑی فوج کے ساتھ نعوذ باللہ مکہ پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابرہہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کعبے کو ہی اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، کہ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں مکہ میں موجود اس کعبے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو دنیا بھر کے وہ لوگ جو ہر سال مکہ میں اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اب یمن میں میرے بنائے ہوئے عالیشان گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے لگیں گے۔ بس اسی ارادے سے ابرہہ نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ کعبے پر اٹیک کیا۔ دوستو، اس دور میں مکہ میں کعبے کی دیکھ ریکھ کی پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں۔
اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ لہٰذا جب ابرہہ مکہ پہنچا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور ٹہل رہے تھے۔ ان سبھی جانوروں کو ابرہہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے جانوروں کو چھڑانے کے لیے ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اتنے بڑے مکہ کے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے اور وہ ضرور مجھ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبے کو مت گرائیے، اس کے بدلے میں چاہے آپ جتنی بھی دولت لے لیجئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہہ کے پاس پہنچ کر جو ابرہہ سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلد سے جلد چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا، اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانوروں سے پیار ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے اور ابرہہ کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قید کیا ہے ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اسی لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان اپنے جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانا چاہتے ہو اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم سے سب سے زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکہ کے جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے ان سب کو آزاد کر دیا جائے۔ لہٰذا عبد المطلب اپنے سارے جانوروں کو لے کر مکہ شہر کے اندر واپس آ گئے اور انہوں نے سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچ کر مکہ کے سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کعبے کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد مکہ میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکہ شہر کو چھوڑ کر مکہ کے پاس ہی میں موجود پہاڑیوں میں جا کر بیٹھ گئے، اور پہاڑیوں کے اوپر سے ہی مکہ شہر کے اندر ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو دیکھنے لگے جو ابرہہ کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ابرہہ کی فوج کے ہاتھیوں نے کعبے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی مکہ کے آسمان میں ابابیل نام کے یہ پرندے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے اندر پورے مکہ کے آسمان میں صرف اور صرف ابابیل ہی نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ابابیل ہزاروں کی گنتی میں بدل چکے تھے، اور ان سبھی پرندوں کی چونچوں میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیل پرندوں کی اس فوج نے اپنی چونچ میں موجود پتھروں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ حد سے زیادہ اونچائی سے پھینکے گئے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب نیچے جا کر ابرہہ کی فوج کو لگتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو کسی نے بندوق چلا دی ہو۔ ابرہہ کی حد سے زیادہ مضبوط فوج پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی برداشت نہ کر سکی، اور کچھ ہی دیر کے اندر ہی انہی پتھروں کی وجہ سے ابرہہ کی پوری فوج ماری گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابابیل کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی اسپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ یہ پتھر ابرہہ کی فوج میں جس انسان یا ہاتھی کو بھی لگ جایا کرتا تھا اس کے آر پار ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، مکہ مکرمہ میں یہ حادثہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف اور صرف 55 دن پہلے ہوا تھا، کیونکہ دوستو اس حملے میں ابرہہ کی فوج میں حد سے زیادہ ہاتھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ اس حملے کی وجہ سے اس سال کو ہی عام الفیل کہنے لگے، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی جس سورت کے اندر اس پورے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے اس سورت کا نام بھی الفیل رکھا گیا ہے، جس کا مطلب عربی میں ہاتھی ہوتا ہے۔
تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔